بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان پر ظلم کر دیتا ہے، زیادتی کر دیتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ناانصافی کر دیتا ہے، اور وہ اس آگ کے اندر مسلسل جلتے رہتے ہیں۔ اس آگ میں جلنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو پازیٹیو نہیں سوچ سکتے۔ جب آپ کسی سے انتقام لینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو جو کریٹیو کام ہوتے ہیں، اپنی جو صلاحیتیں، جو انرجی آپ نے اپنے آپ کے اوپر لگانی ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، تو وہ آپ نہیں کر پاتے۔ میں آج آپ کو بدلہ لینے کے 2-4 طریقے بتاؤں گی۔ اس سے آپ کی انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ کا آگے بڑھنے کا عمل بھی نہیں رکے گا۔ فرض کریں آپ کا ذہن ہر وقت بدلے کی آگ میں بھڑک رہا ہے کہ آپ نے کسی بھی طرح بدلہ لینا ہے۔ جس بھی انسان نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ چلیں ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی کانٹا لگ جائے تو درد ہوتا ہے نا، بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا اس درد کو۔ کسی نے آپ کو دھکا دیا تو آپ کو کانٹا لگ گیا آپ کے ہاتھ میں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کانٹے کو اپنے ہاتھ میں لگا رہنے دیں گے یا نکال کر دوسرے بندے کو چبوئیں گے؟ کیا آپ ایسا کرنا چاہیں گے؟ یا اس طرح کرنے سے آپ کا درد کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے دھکا دینے سے آپ کو کانٹا لگ گیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کو نکالیں، اس کو اپنے جسم میں مت رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے جسم میں رکھ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے جیسے کانٹا پرانا ہوتا ہے ویسے ویسے درد زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم کبھی بھی کسی ایکسٹرنل چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح یہ برین بھی باہر سے کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ کسی بھی چیز پہ جب آپ 1 دن سوچیں گے، 2 دن سوچیں گے، تیسرے دن آپ کا دماغ زہر اگلنا شروع کر دے گا، کیونکہ نیگیٹو تھاٹس جب آتے ہیں، نیگیٹو چیز جب ہمارے برین میں جاتی ہے تو وہ ایکسیسو اماؤنٹ میں نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں برین میں، تو وہ زہر اگلتا ہے۔ نیند نہیں آتی، سر میں درد ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ایسی شکایت ضرور ہوئی ہوگی، کبھی نہ کبھی سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں کانٹا لگا ہوا ہے۔ آپ نے اس کانٹے کو نکالا نہیں ہے۔ پہلے اس کانٹے کو نکالیں۔ یاد رکھیں میری یہ بات، کسی سے بدلہ لینا ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خاموش ہو جائے۔ اب یہاں خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو کر بیٹھ کر تماشا دیکھیں، نہیں۔ خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور اپنے اوپر کام کریں اور آپ بدل جائیں۔ اس سے اچھا بدلہ میرے حساب سے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کی منتیں کر رہے تھے، آپ بدل جائیں۔ آپ کسی کی بہت کیئر کر رہے تھے، آپ بدل جائیں۔ آپ کسی کے پیچھے جاتے تھے، آپ بدل گئے۔ اور خود پہ اتنا کام کریں، خود کو اتنا قابل بنائیں کہ کوئی آپ کے پیچھے آئے۔ آپ کسی کو بہت محبت کرتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، آپ بدل جائیں۔ کوئی آپ کی طرف آتا تھا، آپ فوراً اس کے ساتھ پہلے کی طرح بات کرنے لگ جاتے تھے، آپ بدل گئے۔ آپ کسی کو بڑی محبت دیتے تھے، آپ بدل گئے۔ یہ ہوتا ہے بدلہ۔ آپ جب بدلتے ہیں نا، جب آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں اور آپ چینج کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اس سے بڑا بدلہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بدلنا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ان چیزوں پہ بدل جانا ہے۔ بدلنا یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں بھی بدل گئے ہیں، واقعی میں بدل گئے ہو۔ اب وہ چیزیں آپ کو تکلیف نہیں دیتی اس انسان کی جو پہلے تنگ کرتی تھیں، پریشان کرتی تھیں۔ اب فرق ہی نہیں پڑتا، پہلے فرق پڑتا تھا۔ یہ سب سے بڑا بدلہ ہوتا ہے۔ وہ انسان سوچتا ہے پھر کہ اس انسان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو میرے شارٹ رپلائی سے فرق پڑتا تھا، جب میں اس کا میسج دیکھ کر اگنور کرتا تھا تو تب اس کو فرق پڑتا تھا، اب تو اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا، یہ تو اپنی لائف میں بڑا خوش ہے۔ اس سے بڑا بدلہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کسی شخص نے آپ کو ذلیل کیا ہے اس وجہ سے کہ آپ کے پاس یہ ہنر نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، زندگی پڑی ہے، آرام سے 2-4 سال لگا دیجئے علم حاصل کرنے کے اوپر۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا علم اس شخص سے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس سے برا انتقام نہیں ہے اس شخص سے کہ آپ اس سے آگے بڑھ گئے خاموشی سے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے انسان کو نیچا دکھانے کے چکروں میں اس سے لڑائی کرتے ہیں، بدلہ لینے کے لیے اس کو مارتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں،
اس کی باتیں کسی کو بتاتے ہیں، اس کی پرائیویسی کسی سے شیئر کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں شاید یہ بدلہ ہے، وہ بدلہ نہیں ہے۔ وہ سمجھیں کہ یہ جو کانٹا لگا ہوا ہے نا، آپ اسے اور اندر دھکیل رہے ہیں، وہ کانٹا اور زیادہ پرانا ہو رہا ہے، اس کو نکالنا نہیں چاہ رہے آپ، اس کانٹے کو نکال دیں اور وہ جو زخم آپ کو لگا ہے نا، زخم کو بھریں۔ یہ ایک حقیقت ہے، جب تک آپ کا زخم نہیں بھرتا ہاتھ کا، آپ کام بھی نہیں ٹھیک طرح سے کر پائیں گے۔ زخموں کو بھرنا پڑتا ہے۔ ذہن میں جب زخم لگ جاتا ہے نا، اس زخم کو جب تک نہیں بھریں گے آپ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پائیں گے، نہ ہی ٹھیک سے سوچ پائیں گے، نہ ہی آپ کے کسی کام میں پروڈکٹیویٹی ہوگی جو پہلے ہوتی تھی۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور یاد رکھیں، جو بھی لائف میں پرابلم آتا ہے نا، اس پرابلم کو اوور تھنکنگ سے یا تھاٹ سے فیڈ مت کریں۔ دیکھیں، آپ کی لائف میں جو پرابلم آیا، اگر جسٹ آپ اس پرابلم کو سوچتے رہیں گے، لائک یہ کانٹا لگا آپ کے ہاتھ میں، آپ سوچتے رہے اب میں کیا کروں، کیسے نکالوں، میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا خود ہی نکال لوں، کیا کروں میں، بس سوچتے ہی رہے۔ ایک دن سوچا، 2 دن سوچا، پھر سوچا کہ نہیں، اس کانٹے کو نہیں نکالنا، یہ کانٹا نکال کر اس بندے کو لگاؤں گا، یہ یہیں پڑا رہے۔ پھر سوچتے رہے، کوئی ایکشن لیا ہی نہیں۔ جو آپ کی سوچ ہوتی ہے، تھاٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کی پرابلم کی خوراک ہوتی ہے۔ آپ کا پرابلم اس خوراک سے پلتا ہے، اس خوراک کی وجہ سے، اس تھاٹ کی وجہ سے مطلب بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جتنی دیر زیادہ سوچتے رہیں گے، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ نے سوچنا نہیں ہے، فوراً سے ایکشن لے لینا ہے، نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ لمٹس کراس کر کے اتنا زیادہ سوچیں کہ ایکشن کا ٹائم ہی نکل جائے۔ آپ نے اس پر ایکشن لینا ہے، آپ کا پرابلم تب ہی ختم ہوگا جب آپ ایکشن لیتے ہیں۔ یہ ریالٹی ہے۔ آپ کے دماغ میں کچھ بھی گھس گیا ہے نا، جیسے بدلہ، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا، آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے، کہ میں اب بدلہ لے کر رہوں گا، یہ چیز آپ کے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ آپ جب تک اس پر ایکشن نہیں لیں گے، وہ چیز نہیں نکلے گی۔ اور ایکشن کیسا؟ ایکشن آپ یہ لے سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جیسے کسی شخص نے اگر آپ کو ذلیل کیا ہے اس وجہ سے کہ آپ کے پاس یہ ہنر نہیں ہے یا یہ علم نہیں ہے، تو آپ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرنا شروع کر دیں۔ یعنی آپ نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کرنا ہے۔ آپ کو جو کمی لگتی ہے اپنے اندر، یا آپ جو ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اپنے اندر، اس پر کام کرنا شروع کر دیں کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں۔ آپ اس میں لگ گئے، آپ نے اپنے تھاٹس کو ایکشن میں بدل دیا، تو آپ کے ذہن میں وہ جو پرابلم پل رہا تھا نا، بڑھ رہا تھا، وہ دوسری طرف ڈائیورٹ ہو گیا۔ ہمارا دماغ کام ہی ایسے کرتا ہے۔ آپ جب تک کسی پرابلم کے ساتھ سٹک رہتے ہیں، وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی چیز ہو، ٹائر ہو، ٹائر کے اندر ٹیوب ہوتی ہے نا، جب ہم اس میں ہوا بھرتے ہیں تو وہ بڑا ہوتے جاتا ہے، اور جب اگر زیادہ ہوا بھر دیں تو پھٹ بھی جائے گا۔ اب آپ کے دماغ میں پرابلم آ گیا، سوچتے رہتے ہیں، ایون دماغ پھٹ بھی جاتا ہے۔ سوچ ہی انسان کو نہیں آتی، یہ چیز بھی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں اس بات کو۔ اس کے بعد جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں نا، پریشانی میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ جو چاہتے ہیں، سپوز آپ اس وقت سٹریس میں ہیں، آپ 4-5 پوائنٹس لکھ لیں اس وقت آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، جہاں سے آپ کچھ عرصے بعد ان پوائنٹس کو پڑھیں کہ آپ اس سٹریس میں آپ کیا کرنا چاہتے تھے۔ یعنی فرض کریں آپ نے پوائنٹس لکھے، میں سٹریس میں ہوں، میں اس انسان کو دکھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس انسان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، یا میرے ذہن میں ایسا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھی ایسا ہو جیسا اس نے میرے ساتھ کیا، یا وہ بھی ایسے ہی تڑپے جیسے میں تڑپ رہا ہوں۔ تو ایسے ڈفرینٹ خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، اور جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے نا، سٹریس میں ہوتا ہے، تب ایسے خیالات آتے ہیں۔ اور جب انسان کے ذہن سے سٹریس جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، ریسرچ کہتی ہے کہ جو چیزیں آپ سوچتے ہو سٹریس ان میں، وہ چیزیں رہتی نہیں ہیں، وہ آپ کی سوچ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے جب آپ سٹریس آؤٹ ہوتا ہے آپ کے ذہن سے۔ پھر آپ کچھ عرصے بعد ان چیزوں پہ ہنستے ہو، یار یہ میں کیا کر رہا تھا۔ جب انسان ہیلنگ سٹیج میں ہوتا ہے نا، یا ہیل اپ ہو چکا ہوتا ہے، تو ہنستا ہے کہ یہ میں کیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ کیوں ہنستے ہیں؟ کیونکہ جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو کچھ اور سوچتے ہیں، اور جب سٹریس آؤٹ ہوتے ہیں
تو ہماری سوچ اور ہو جاتی ہے، پرسیپشن ہماری بدل جاتی ہے۔ تو سٹریس جب ان ہے تو دیکھیں کہ اب میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی کرنا چاہوں گا جو کہ نہیں کرنے والی ہوں گی، کیونکہ میں سٹریس میں ہوں۔ آپ کے ہارمونز، آپ کے ایموشنز ایسے ہیں اس وقت، تو آپ ڈفرینٹ ایسی چیزیں ہو سکتا ہے آپ کرنا چاہ رہے ہوں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں نا، اسپیشلی اپنے پرابلمس کو، کہ یار یہ میرا پرابلم ہے، اس کو بیٹھ کر سکون سے فکس کریں، سکون سے بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کریں کہ یہ پرابلم ہے میرا اور میں اس پرابلم کو فکس کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ پرابلم ختم ہو جائے، اور اس پر اپنی سوچ لگائیں کہ یہ ایک نیگیٹو چیز ہے میرے اندر، اس کو میں نے آؤٹ کرنا ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ تھوڑی گفتگو کریں، وہ جو نیگیٹیوٹی آپ کے اندر بھر گئی ہے نا، اس کو آپ نے آؤٹ کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے سب سے بڑا بدلہ ہوگا۔ اور یہ جو بدلہ ہے نا، یہ بدلہ آہستہ آہستہ نکلتا ہے، جلدی میں کبھی نہیں نکلتا۔ وہ کہتے ہیں نا، مکافات کی جو چکی ہوتی ہے چلتی بہت آہستہ ہے، لیکن جو پیستی ہے نا بڑا باریک پیستی ہے۔ یہ جو بدلہ ہوتا ہے بہت آہستہ پیستا ہے، لیکن اگلے کو ایسے پیستا ہے کہ پوری عمر یاد رکھتا ہے کہ میں یہ کیا کر گیا۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت بہت باریک پیستی ہے۔ لیکن جب ہم بولتے رہتے ہیں نا، گالیاں دیتے رہتے ہیں، فضول جواب دیتے رہتے ہیں، بدلہ لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو پھر قدرت خاموش رہتی ہے۔ اس لیے خاموش رہ کر اپنے اوپر کام کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔